Assalamu alaikum, dear students. This is the second section of unit number 5, Compare and Contrast. And in this section, we are going to deal with how to write a compare and contrast essay. کہ یہ جو مضمون ہے اس کے لکھنے کے مکینکس کیا ہیں، اس کے اندر کون کون سی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اور اس مضمون کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب تک ہم آلریڈی سیکوینس ایسے، پروسیس ایسے، کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے، یہ سارے مضامین ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کے حوالے سے. تو آلریڈی آپ کو لیسن کے اندر کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کی ڈیفینیشن بتائی جا چکی ہے کہ کمپیریزن کیا ہوتا ہے. کمپیریزن شوز ہاؤ ٹو اور مور تھنگز آر سملر، کہ دو یا اس سے زیادہ چیزیں کس انداز میں اور کس طریقے سے آپس میں ملتی ہیں، وہ کمپیریزن کہلاتا ہے. کنٹراسٹ شوز ہاؤ دے آر ڈفرینٹ، اور کنٹراسٹ جو ہے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ان کے آپس میں ڈفرینسز کیا ہیں، وہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے جو ہے اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آبویسلی ایک تو اس کے لکھنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دو چیزوں کے جو ڈفرینسز ہیں، یعنی کہ ان کے بیچ میں جو چیزیں الگ ہیں ان کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے، کمپیریزن جو ہے اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ دونوں کی جو سملیرٹیز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں. اب یہ سملیرٹیز اور ڈفرینسز نکالے کیوں جاتے ہیں؟ زندگی میں آبویسلی ہمیں ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں نا، فیصلے لینے ہوتے ہیں، ہر سٹیپ پہ ہمیں فیصلہ لینا ہوتا ہے. جب کبھی بھی ہم لیٹ سپوز کہ ہم جاتے ہیں بک شاپ میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے رجسٹر خریدنا ہے، تو ہاں جی، ہارڈ کور والا رجسٹر خریدنا ہے، سافٹ کور والا خریدنا ہے، یا پھر اسپائرل وہ جو رنگز والا ہوتا ہے وہ خریدنا ہے. اچھا، بال پین خریدنی ہے، اس میں اتنی ورائٹی ہوتی ہے. تو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں چیزوں کا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کا یہ جو ہماری گفتگو ہے اس سے جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کی سپیریورٹی کو جان سکیں کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز سے کس طریقے سے سپیریئر ہے. مثال کے طور پہ مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، موبائلز کی اتنی زیادہ ورائٹی اویلیبل ہے، تو آپ کون سا موبائل خریدیں گے کون سا نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے، آپ اینڈرائڈ والا خریدیں گے، آپ جو ہے وہ بلیک بیری والا خریدیں گے، یا پھر آپ جو ہے وہ آئی فون والا خریدیں گے. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر کے لحاظ سے ڈسٹنکشنز آ جاتی ہیں. اس کے بعد بیٹری کا لحاظ آ جاتا ہے کہ بیٹری کے لحاظ سے کون سی چیز اچھی ہے. کیمرہ جو ہے وہ بہت اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے آج کل. ٹھیک ہے، کہ کس موبائل کا کیمرہ سب سے زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ دو چیزوں کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کو لکھنا، اور ان سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے لائف کا ڈیسیجن لینا کہ میں کس رستے پہ جاؤں. اسکول کی آپ اگزامپل لے لیں، جب آپ میٹرک میں ہوتے ہیں اس وقت نائنتھ میں آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ جی آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے یا پھر آپ نے بایو پڑھنی ہے یا پھر آپ نے آرٹس پڑھنی ہے. جب آپ فرسٹ ایئر میں آتے ہیں، اگین آپ کے سامنے آپ نے پری انجینئرنگ میں جانا ہے، آپ نے پری میڈیکل میں جانا ہے، آپ نے آئی سی ایس میں جانا ہے، یا پھر آپ نے آرٹس میں جانا ہے. ٹھیک ہے، سو ویز آر آلویز اوپن، آپ کے سامنے جو ہے وہ رستے کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک جو رستہ جو کہ جب آپ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں، جس بھی پرسپیکٹیو میں آپ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں، تو ایک رستہ پھر اس میں سے آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے اور اس رستے پہ آپ کو چلنا ہوتا ہے. تو آبویسلی پھر آپ چیزوں کا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں، اور وہ رستہ جو کہ آپ کو سب سے بہتر دکھائی دیتا ہے آپ اس رستے کو یا اس چیز کو خرید لیتے ہیں، یا پھر اس رستے کو آپ اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے اسٹیبلشنگ بیسز فار کمپیریزن، کہ آپ جو ہے وہ ایک بنیاد جو ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں کمپیریزن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے
کلاسیفیکیشن ایسے کے اندر کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے ایک چیز کی مطلب کہ بنیاد سلیکٹ کی تھی نا، ٹھیک ہے، کہ جی اگر آپ جو ہے وہ موبائل خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کس بنیاد پہ خریدیں گے، کہ آپ کیمرہ پریفر کریں گے یا پھر آپ اس کی بیٹری پریفر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں تو کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرنے کے لیے بھی سب سے پہلا سٹیپ جو ہمیں اٹھانا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے بنیاد کو سلیکٹ کرنا، کہ ایک بنیاد ہونی چاہیے جس بنیاد پہ ہم دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بنیاد جس کو ہم ڈھونڈتے ہیں موازنہ کرنے کے لیے، یہ ہمیں ایک راستہ بھی دکھا دیتی ہے، اور یہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ آیا ان دو چیزوں کا موازنہ کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اینٹ کا جو ہے وہ آگ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے دو چیزیں جن کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ جو ہے کامن گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے بیچ میں کامن گراؤنڈ نہیں ہوگا تو پھر اس کا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کمپیریزن جو ہے جب ہم دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، اٹ شوڈ لیڈ یو بیونڈ دی obvious when two subjects are similar the contrast may be worth writing about، ٹھیک ہے۔ when two subjects are not very much alike you may find that the similarities are worth considering۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے نا بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کہ دونوں سینٹینسز لکھے ہیں، سینٹینس نمبر 2 اینڈ سینٹینس نمبر 3، کہ جب دو چیزیں بظاہر مختلف نظر آ رہی ہوں اور اس کے بیچ میں آپ جو ہے وہ سملیرٹیز ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کا بڑا زبردست ایسے بنتا ہے کہ یار یہ تو چیزیں ٹوٹلی مطلب کہ ڈفرینٹ تھیں، تو اس بندے نے اپنے مضمون کے اندر ان کے بیچ میں سملیرٹیز ڈھونڈ لی ہیں۔ یا اگر دو چیزیں بظاہر آپ کو جو ہے وہ سملر دکھائی دے رہی ہیں، ایک جیسی دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کے بیچ میں سے آپ جو ہے وہ ڈفرینسز نکال لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی مطلب کہ کامیابی سمجھی جاتی ہے، اور پیپل بلیو کہ اٹ از ورتھ ریڈنگ بیکاز دیز ڈفرینسز آر ناٹ obvious، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی، اور وہ چیز جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی جب وہ لوگوں کو بتائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بیسز جو ہیں کہ آپ کس بنیاد پہ کمپیریزن کریں گے، سب سے پہلا سٹیپ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے کا یہ آپ نے جو رف خاکہ اپنے ذہن کے اندر بنانا ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب سبجیکٹ آپ کا سلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ان کی بیسز یا پھر پوائنٹس جو ہیں ان کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہوتا ہے، ان کو آپ نے لکھ لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ دو چیزوں کا کمپیریزن کریں تو یو شوڈ میک شیور دیٹ یو ٹریٹ دی سیم ایلیمنٹس فار ایچ سبجیکٹ یو ڈسکس، کہ اگر آپ دو چیزوں کا موازنہ کر رہے ہیں تو دونوں چیزوں کی سیم چیز کے بیچ میں سملیرٹیز ڈھونڈیں، اور اگر آپ ڈفرینسز ڈھونڈ رہے ہیں تو ایک ہی چیز کے بیچ میں ڈفرینسز کو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ جی مثال کے طور پہ جب ہم دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو اگر ہم دو ناولز کے مائنر کریکٹرز کا موازنہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا موازنہ بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے جو دوسرا ناول ہے اس کے مائنر کریکٹرز کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی ناول کے میجر کریکٹرز کا جو ہے وہ کمپیریزن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ناول کے میجر کریکٹرز کا دوسرے ناول کے میجر کریکٹرز کے ساتھ کمپیریزن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے ہم ناول کی بات کر رہے ہیں چاہے ہم ڈرامے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ہم دو چیزوں کا موازنہ کر رہے ہیں، اگر ہم دو لیپ ٹاپس کا موازنہ کر رہے ہیں تو ہم ان کی سکرین کے بارے میں بات کریں تو ہم جو ہے وہ دونوں کی سکرین کے بارے میں بات کریں، اگر ہم دونوں کے کی بورڈ کے بارے میں بات کریں تو پھر مطلب کہ دونوں کا کی بورڈ جو ہے وہ ہمارا مد نظر ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ ہارڈ ڈسک اور میموری کے والے سے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ دونوں کی میموری کی بات کریں، ایسا نہ ہو کہ ایک لائن میں تو ہم جو ہے وہ میموری کی بات کریں اور اگلی لائن میں جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ ریم کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو
جیسے کہ اب یہ اس وقت آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ہم ایک ناول کے مائنر کریکٹرز کا دوسرے ناول کے آتھر کی لائف سے کمپیریزن نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ میجر کریکٹرز کا ہم جو ہے وہ پلاٹ کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ جو ہے وہ ایک موبائل کی مطلب کہ بیٹری کا دوسرے موبائل کی اسکرین کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کمپیریزن آپس میں نہیں ہو سکتا، تو جو ان کا گراؤنڈ ہے وہ سیم ہونا چاہیے، مطلب کہ بنیاد جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایز یو آر آلریڈی ویل اویئر آف دا فیکٹ کہ کسی بھی مضمون کی جو بنیاد ہوتی ہے یا جو اس کے اندر جو سب سے اہم جز ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ تو جو آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے کے حوالے سے کریں گے تو اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ یہ بتائیں کہ جو ریڈرز ہیں وہ اس کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کے نتیجے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ آئیڈینٹیفائی ناٹ اونلی دا سبجیکٹ ٹو بی کمپیئرڈ اینڈ کنٹراسٹ بٹ آلسو دا پوائنٹس یو ول میک اباؤٹ دیم، کہ انٹروڈکٹری پیراگراف اور جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر نہ صرف آپ سبجیکٹ آئیڈینٹیفائی کریں، ظاہر سبجیکٹ تو آپ آئیڈینٹیفائی لازمن کریں گے نا کہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ہو رہا ہے، آپ بلکہ اس کا جو نکات ہیں کہ جن نکات کی بھی بنیاد پہ آپ کمپیریزن کریں گے، ٹھیک ہے، وہ نکات جو ہیں ان کو بھی آپ تھیسز اسٹیٹمنٹ کے اندر ریفلیکٹ کریں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے جب ہم نے دوسرا مضمون لکھا تھا کلاسیفیکیشن کا، تو جب ہم ایک چیز کو جو اس کی کلاسیفیکیشن کی ٹائپس تھیں ان کو ہم تھیسز اسٹیٹمنٹ کے اندر مینشن کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کا جو مضمون ہے اس کی جو تھیسز اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جو آپ کے پوائنٹس آف کمپیریزن ہیں ان کو آپ نے مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیکیٹ ویدر یو ول کنسنٹریٹ آن سیملیرٹیز اور ڈفرینسز، اور تھیسز اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ ہنٹ موجود ہونا چاہیے کہ آپ کا فوکس کس چیز پہ ہوگا وین یو آر ڈوئنگ دس کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ۔ تو whether you will be focusing on similarities or you will be focusing on the differences or you will be focusing on both the thing, can list the points of comparison and contrast in order in which they will be discussed in the essay، کہ جو پوائنٹس ہیں آپ کے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کے، ان پوائنٹس کو آپ اسی آرڈر یا پھر اسی ترتیب کے اندر لکھیں جس ترتیب کے اندر آپ نے ان کا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرنا ہے۔ اب آپ اگر ریکال کریں جو ہم نے مضمون لکھا تھا کلاسیفیکیشن کا، تو اس میں بھی فوکس ہمارا اسی چیز پہ تھا کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو آپ کے پوائنٹس ہیں یا جو آپ کی کلاسیفیکیشنز ہیں ان کو اسی ترتیب میں لکھیں جس ترتیب میں آپ نے ان کو ڈسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سینٹرل کنسرن ہے یا جو آپ کا مین ایشو ہے جس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرے، پتہ چل جائے کہ جناب یہ ہمارا مین ڈیبیٹ ہے اور یہ والے پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی۔ اب نیچے آپ کو چند ایگزامپلس دی گئی ہیں، بلکہ ایگزامپلس تو آپ کو پتہ ہے تھیسز اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے تو میں ایگزامپلس اچھی خاصی ڈسکس کرتا ہوتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جب تک ہمیں ایک اچھا تھیسز اسٹیٹمنٹ لکھنا نہیں آئے گا، جب تک ہم ایک اچھا تھیسز اسٹیٹمنٹ جنریٹ نہیں کر سکیں گے تو اس وقت تک پھر ہم ایک اچھا مضمون نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو دیر آر ٹو ایگزامپلز ان فرنٹ آف یو، جس میں پہلی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ایمفیسس جو ہے وہ سملیرٹیز پہ ہے، اور جو دوسری اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ایمفیسس جو ہے وہ ڈفرینسز پہ ہے کہ اس کے ڈفرینسز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ناؤ لیٹ us read the first statement. Despite the fact that television and radio are distinctively different media, they use similar strategies to appeal their audience. ٹھیک ہے، کہ اس چیز کے باوجود کہ ٹیلی ویژن جو ہے اور جو ریڈیو ہے یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں نا۔ if you look at the structure of television, if you look at the structure of radio، تو ان کا جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں دونوں ٹوٹلی
مطلب کہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اسٹریٹجیز اور جو ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں ان کی جانب سے، وہ اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس ملتی جلتی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری تیسری اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ہمارا فوکس ہے کنٹراسٹ پہ۔ تو آل دو میلولز موبی ٹیک اینڈ دا لنڈن سی ولف آر both about the sea. The minor characters, major characters, and the theme of Moby Dick establish its greater complexity. اب یہ دو ناولز کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں ناولز جو ہیں ان کا جو تھیم ہے یا جو ان کا وہ سمندر کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن موبی ڈک جو ہے اٹ از مور کمپلیکس ناول، اور یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے ایز دی کمپلیکس ناول ایز کمپیئر ٹو دا سی وولف، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے ہم آگے لے کر اس چیز کو چلیں گے کہ چونکہ اب ہم نے کنٹراسٹ کرنا ہے تو ہم نے کنٹراسٹ کریں گے پہلے مائنر کریکٹرز کا، پھر ہم کنٹراسٹ کریں گے میجر کریکٹرز کا، اور پھر ہم کنٹراسٹ کریں گے تھیمز کا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چند ایگزامپلس دیکھتے ہیں ویک تھیسس اسٹیٹمنٹس کی، کیسی تھیسس اسٹیٹمنٹ کے جو کہ آپ کے مضمون میں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل، دے آر بوتھ سم وٹ الائک اینڈ سم وٹ ڈفرینٹ۔ اب ہم نے یہ تو بتا دیا کہ ہم یہ دو اشخاص کا کمپیریزن کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ ملتے ہیں، کچھ وہ جو ہے وہ آپس میں ڈفرینس ہیں، لیکن اٹ از ویری ویک اسٹیٹمنٹ۔ ویک اسٹیٹمنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے پوائنٹس کے جن پوائنٹس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ان پوائنٹس کو ہم نے مینشن نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طریقے سے سملر ہیں اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں۔ آئی کین سی سم سملیرٹیز اینڈ سم ڈفرینسز ٹو، کہ مجھے جو ہے وہ ان کے بیچ میں کچھ سملیرٹیز اور کچھ ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں۔ بہت ہی جنرل قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے، اسپیسیفک چیزیں مینشن نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ both of them involve only a single similarity no difference، یہ بھی تو اس ٹائپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کی نہیں ہونی چاہیے، رادر مضبوط قسم کی تھیسس اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو اچھی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی ایگزامپلز اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ Rolf and Jack have very different leadership styles and motivations, which leads to eventual chaos and anarchy on the island۔ یہ ایک ناول کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اور ناول کا ٹائٹل ہے دا لارڈ آف دا فلائز، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ جو دو بچے ہیں یہ لیڈرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیڈرشپ کے سٹائل ڈفرینٹ ہیں۔ رالف جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، اور جیک جو ہے وہ ایونچولی کیوس اور انارکی کی جانب پورے آئلینڈ کو لے کے جاتا ہے۔ دوسری اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے، ان آرڈر ٹو میک اے ڈیسیژن بٹوین ہونڈا سیوک اینڈ دا بی ایم ڈبلیو، consider the following criteria: price of the vehicle, average mileage and price of insurance۔ کہ تین چیزوں کا خیال رکھیں جب آپ گاڑی خریدنے چاہیں، اور خاص کر جب آپ دو گاڑیوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں، ہونڈا سیوک کا اور بی ایم ڈبلیو کا۔ نمبر 1 پہ پرائس آف دی وہیکل، کہ جو گاڑی خریدنے جا رہے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے اور آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ نمبر 2 ایوریج مائلیج، کہ ایک گاڑی 1 لیٹر جو آئل ہے اس کی کنزمپشن پہ کتنی مائلیج دیتی ہے۔ اینڈ نمبر 3 دا پرائس آف انشورنس، کہ ہر گاڑی جو ہے اس کی ذرا ڈفرینٹ پرائس آف انشورنس ہوتی ہے، تو اس کی کتنی پرائس ہے انشورنس کی، ٹھیک ہے، اس کا بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 3 پوائنٹس کہ جن کی بیس پہ ہم نے کمپیریزن کرنا ہے، کمپیریزن یعنی کہ سملیرٹیز ہیں اور وہ آپس میں کنٹراسٹنگ ہیں، ان کو ہم نے مینشن کر دیا۔ اب جو ریڈر ہے اس ریڈر کو پتہ ہے کہ پہلا پیراگراف جو ہے وہ وہیکل کی پرائس کے حوالے سے ہوگا، اس کو پتہ ہے دوسرا پیراگراف جو ہے اس میں فیول کنزمپشن ڈسکس کی جائے گی، اور اس کو پتہ ہے کہ تیسرے پیراگراف کے اندر گاڑی کے جو انشورنس ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے کے حوالے سے جنریٹ کریں گے تاکہ جو ریڈرز ہیں ان کو ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن کا پتہ چل جائے کہ آپ کس بیس پہ، کس بنیاد پہ دو چیزوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
लेट अस नाउ डिस्कस कि जो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे है इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, ठीक है। सीक्वेंस ऐसे आपको पता है कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में होता है। पैराग्राफ जो है वो उसमें सबसे पहला, सबसे दूसरा, सबसे तीसरा वाक्य हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपका दूसरा मजमून होता है क्लासिफिकेशन का, तो उसको भी हम उसी सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। काज एंड इफ़ेक्ट जो हमने पढ़ा था उसकी कुछ अलग से जो है वो स्ट्रेटजीज थी वो हमने देखी। और कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे जो है इसकी कुछ अलग से स्ट्रेटजीज हैं जिस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया जाता है। तो एक आम मजमून की तरह ऑब्वियसली जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो चीज़ें तो इसमें शामिल ही होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसको जो ऑर्गेनाइज करने का जो है वो तीन बुनियादी तरीकाकार हैं जिसकी बेस पे हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो तरीकाकार है इसको हम कहते हैं होल टू होल कंपैरिजन, ठीक है। जो सेकंड मेथड है उसको हम कहते हैं सिमिलैरिटीज टू डिफरेंसेस, और जो थर्ड मेथड है उसको हम कहते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन। तो ये तीन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम जो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का ऐसे है उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। होल टू होल स्ट्रेटजी जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लॉक स्ट्रेटजी, की यानी कि इसको ब्लॉक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इन दिस स्ट्रक्चर के इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, you say everything about one item, then everything about the other. Character setting and plots for the book, then everything about the character setting and plots for the movie. ठीक है कि दो चीज़ों का, फॉर एग्जांपल आप किताब, एक ही किताब है जैसे शेक्सपियर ने मतलब के ड्रामास लिखे हैं, तो वो किताब की फॉर्म में है, फिर उन्हीं ड्रामास के ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बेतहाशा नावल्स हैं, वो नावल्स जो हैं वो किताब की फॉर्म में लिखे जाते हैं, फिर उनके ऊपर मूवीज़ बनती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे किताब का और उसके ऊपर जो बनी हुई मूवी है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप जो है अगर मूवी डिस्कस करना चाहते हैं तो मूवी के हवाले से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर आप किताब डिस्कस करना चाहते हैं तो किताब के हवाले से सारी चीज़ें जिसके अंदर उसका थीम, उसकी प्लॉट, उसकी सेटिंग, उसके कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स जो हैं वो दोनों सेक्शन में सेम होने चाहिए ताकि कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट जो है वो उभर कर सामने आ सके। और एक ही ऑर्डर यानी कि एक ही तरतीब के अंदर पॉइंट्स को लिखा जाना चाहिए ताकि उनका कंपैरिजन जो है वो उसको रीड करना आसान हो, ठीक है। जो उसका ढांचा होगा वो ये जो आपके सामने आपको इमेज नज़र आ रहा है वो इस तरीके से होगा कि ईच आइटम के लिए एक पैराग्राफ होता है, यानी कि अगर आपके तीन आइटम्स हैं यानी कि आप तीन चीज़ों का मवाजना करें तो उसके हिसाब से तीन पैराग्राफ्स होंगे। अगर आप दो चीज़ों का मवाजना कर रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर दो पैराग्राफ होंगे। तो इन होल टू होल कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट यू uses a separate paragraph for each item you are discussing। तो इसके स्ट्रक्चर को हम एक और एंगल से देखते हैं। ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कंपैरिजन कर रहे हैं माउंटेन्स का और बीचेस का, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आप दोनों चीज़ों को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप जो उनके थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस होगा जिसमें आप पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन जो हैं उनको आप रेज करेंगे। आप बताएंगे कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो उसके बाद जी अगर हमने माउंटेन्स को सबसे पहले डिस्कस करना है तो माउंटेन के हवाले से हम माउंटेन्स का क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, माउंटेन के अंदर किस टाइप की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो डिस्कस करेंगे, और माउंटेन की हम लोकेशन डिस्कस करेंगे कि माउंटेन्स कहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम ज़ाहिर है चूँकि हम होल टू होल फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर हम बीचेस जो हैं उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे और हम बताएंगे कि बीचेस के अंदर किस टाइप का क्लाइमेट होता है, बीचेस के ऊपर जो है वो आप किस टाइप की एक्टिविटीज़ सर अंजाम दे सकते हैं, और बीचेस की लोकेशन यानी कि ये
آپ کو کس جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس مضمون کا کنکلوژن لکھیں گے، آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ سو ناؤ لیٹ us give a reading of whole to whole comparison essay کہ سیمپل ایسے ہے جس کو ہول ٹو ہول پیٹرن کے اوپر ڈیولپ کیا گیا ہے. You can see it on your screens. Let us give it a reading, okay? People are always looking forward اور اس کا ٹائٹل ہے Vacating at the beach or in the mountains کہ چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے آپ کہاں پہ جا سکتے ہیں، بیچ پہ یا پھر ماؤنٹینس پہ. So people are always looking forward to their vacation period. They are There are many options where to choose. I think that the two most common places people choose for taking a vacation are the beaches and the mountains. Both places offer a variety of fun activities. The beach offers activities that the mountain cannot offer, and vice versa. The mountains and the beaches are totally different. The purpose of this essay is to contrast the climate, types of activities and locations of beaches and mountains. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تین چیزوں پہ ڈسکشن ہوگی، کلائمیٹ پہ، ٹائپس آف ایکٹیویٹیز پہ اور لوکیشن پہ، ٹھیک ہے۔ I am going to discuss mountains first. The three aspects I am going to discuss are climate, types of activities, and location. Climate is always important in order to enjoy vacation. If a person dislikes cold weather, he or she might have a hard time in the mountains. The cold climate in the mountains is the first barrier to enjoying them, but the climate and the temperature of these zones also determine the types of activities they offer. Snowboarding, mountain climbing, mountain biking, hiking, and skiing are some activities people can enjoy when going to the mountain. There are many regions that have mountains where people can go and have a great vacation. Canada is a country located in North America and contains many mountain vacation sites where people can go and have fun. Now let us have a look at the second paragraph. دوسرے پیراگراف کو آپ دیکھیں تو سیکوینس جو ہے وہ وہی ہوگا. Now I'm going to discuss the beach. Second, the three aspects I am going to discuss وہی aspects ہیں: climate, types of activities and location. Warm climate is one of the most important feature that the beach has. اب سب سے پہلے climate کہ mountain کا climate cold تھا، یہاں پہ warm ہے. Sun and fun are two words that describe the beach. یعنی کہ سورج ہے اور آپ اس میں انجوائے کر سکتے ہیں. The temperature in those places is always hot کہ اس جگہ پہ بیچز جو ہوتی ہیں وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، ہبس ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سمندر کے کنارہ ہوتا ہے. The sea and the warm climate determine the activities that are available at the beach. People can swim, play volleyball, play soccer and ride water bikes. کہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں. اب ماؤنٹین کے اندر یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، وہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. In most coastal sites, there are discos and restaurants where people can dance and party throughout the night. Mexico offers amazing coastal sites to visit. Acapulco and Cancun are two of the most beautiful and famous beaches in the world. اب آگے conclusion. It doesn't matter what place a person decides to choose, the fun is 100% guaranteed. People often choose one of these two options to spend their vacations. Depending on what the person likes is what he or she will choose. I like the beach better than the mountains, but sometimes it is better to take risk and try different places to enjoy. ٹھیک ہے. اب آخری سنٹینس آپ دیکھو تو یہ اوپینین ہے کہ مطلب کہ بعض اوقات ہمیں ڈفرینٹ پلیسز جو ہیں ان کو بھی چوز کرنا چاہیے ٹو انجوائے. جو دوسری ٹائپ ہے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے کو ڈیولپ کرنے کے، وہ ہے سملیرٹیز ٹو ڈفرینسز. ٹھیک ہے. So in this structure you explain all the similarities about the items being compared and then you explain all the differences.
کہ اگر آپ 2 آئٹمس کا یا 3 آئٹمس کا کمپیریزن کر رہے ہیں تو جو اس کی سملیرٹیز ہیں اس کو آپ سب سے پہلے ایک پیراگراف کے اندر لکھتے ہیں، اس کے بعد جو اس کے ڈفرینسز ہیں اس کو آپ دوسرے پیراگراف کے اندر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیمپل سٹرکچر ہوگا جو اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ انٹروڈکٹری پیراگراف ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ سملیرٹیز ڈسکس کریں گے، سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو ڈسکس کرنے کے لیے سیپریٹ پیراگرافز یوز ہوتے ہیں. سو ان ادر ورڈز باڈی of your paper would have 2 large paragraphs, one of similarities and 2 of differences. اچھا جی، سیمپل ایک جو ہے وہ یہ کمپلیٹ ایسے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ سملیرٹیز ٹو ڈفرینسز جو ایسے ہے اس کو ہم کس طریقے سے جوڑ سکتے ہیں. There are several similarities that cats and dogs share, but at the same time they are very different. These two animals are two of the most popular pets today. Some people prefer the company of a cat while others are considered dog lovers. ٹھیک ہے. Through the various aspects of each animal, we will look at the similarities and differences each one holds, and we can get a good insight as to why these animals are so loved. ٹھیک ہے. اب ہم پیراگرافس کی فارم میں اس کو دیکھیں گے، اور ایک پیراگراف میں سملیرٹیز اور ایک پیراگراف میں ڈفرینسز جو ہے وہ ہمیں دکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ تھیسز ہے جو آخری جو آپ کا سینٹینس ہے اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سملیرٹیز پہلے آئیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینسز آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان سائٹ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان اینیملس سے کیوں محبت کی جاتی ہے. فرسٹ وی شیل ڈسکس دا سملیرٹیز دیٹ دیز ٹو کریچرز شیئر. اب یہ اس کا ٹاپک سینٹینس آ گیا کہ اس میں سملیرٹیز ڈسکس ہوں گی. One of the most obvious similarity between these two animals is that they both have hair. کہ دونوں کے بال ہوتے ہیں. They are also domesticated animals kept as pets. کہ یہ domesticated ہیں، ان کو pets کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے. They require love and affection from their owner and can show love and affection if you show it towards them. کہ اگر آپ ان سے محبت دکھائیں گے تو وہ آپ سے بھی محبت دکھائیں گے. Another thing is that when you pet them, not only does it relieves stress, it gets dog اور کیٹ ہیئر ایوری ویئر. کہ جب آپ ان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جب آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو ایک تو سٹریس آپ کا ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو الجھن ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے. نمبر 2 کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ بال پھیل جاتے ہیں. They both give birth to multiple offsprings at one time, which must be very hard on the mother. Both animals are easy to look after. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سملیرٹیز کا پیراگراف لیٹ سپوز کہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ ڈفرینسز کا پیراگراف ڈیولپ کیا جائے گا، اور آخر میں پھر کنکلوژن ہوگی جس میں آپ بتائیں گے کہ وائی دیز اینیملز دے آر دا موسٹ لوڈ اور موسٹ لائکڈ اینیملز by the human beings. So let us now move toward the third type of comparison, that is point by point comparison. ٹھیک ہے. In this structure you explain one point of comparison before moving to the next. For instance, you would write about the characters in the book and movie in one paragraph, and then you would write about the setting in the book and movie in the next paragraph. ٹھیک ہے. اس میں پوائنٹ بائی پوائنٹ کمپیریزن ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف کے اندر ایک پوائنٹ پہ پہلے آپ جو ہے وہ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں، پھر آپ دوسرے پیراگراف میں دوسرے پوائنٹ پہ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں. تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو کمپیریزن ہے اس میں ہر ایک پوائنٹ کو ایک پیراگراف جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ہم موبائل فون کی بات کر رہے ہیں تو موبائل فون کی اگر ہم دو موبائل فون کے مطلب کہ ڈسپلیز جو ہیں ان کے سائز کو کمپیریزن کر رہے ہیں تو ایک پیراگراف میں ہم ڈسپلے کے سائز کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ اگر ہمارا اس موبائل فون کی بیٹری کی کیپیسٹی کو کمپیئر کرنا ہے تو وہ پھر ہم پورے پیراگراف میں بیٹری کی کیپیسٹی کو کمپیئر کریں گے. تو اس طرح پوائنٹس جو ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ کمپیریزن جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ بائی پوائنٹ یا پھر جو الٹرنیٹنگ ارینجمنٹ ہے
उसका 5 पैराग्राफ का अगर मजमून आप लिखेंगे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का, तो वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा जिस तरीके से अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप अपना पर्पस स्टेट करेंगे और आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट जनरेट करेंगे। ठीक है, उसका सबसे पहला पैराग्राफ आ गया डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड बीचेस इज क्लाइमेट, तो फिर आप पहले माउंटेन्स का क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, फिर ऑन दी अदर हैंड या फिर इन कंट्रास्ट या फिर वेयर एज लिख के तो फिर आप जो है वो बीचेस का क्लाइमेट जो है उसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। दूसरा पॉइंट लेट्स सपोज कि आपका है जी आपने टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना है, तो आप सबसे पहले जो माउंटेन के अंदर जो एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं उनकी लिस्ट मुहैया करेंगे, और फिर आप जो है वो ज़ाहिर चूँकि अपने कंट्रास्ट का ऐसे है सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं बल्कि डिफरेंसेस हैं, तो वो फिर अपने डिफरेंसेस जो हैं उनको आप मेंशन करेंगे कंट्रास्ट का एक्सप्रेशन यूज़ करने के बाद। तो इसी तरीके से तीसरा डिफरेंस जो है वो लोकेशन है, कि लोकेशन पहाड़ों की जो है वो ऊंचे इलाकों में होती है, सी जो है वो सी लेवल यानी कि निचला इलाका होता है, और उस हवाले से आप कंपैरिजन कर लेंगे और फिर आप आखिर में कंक्लूड करेंगे। तो ये जो है ना पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन जो है ये स्टाइल 3 पैराग्राफ जो ऐसे है आपका उसको लिखने के लिए सबसे अच्छा स्टाइल है, सबसे मौजूद है। तो आप जो है वो इस स्टाइल को अपने जहन में मतलब कि बिठाएं कि आपने पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन जो है उसको आपने लेकर चलना है। पॉइंट टू पॉइंट की एक एग्जांपल जो है वो अब आपके सामने है, इसको देखें। कंज्यूमिंग फ्रेश फूड्स इंस्टेड ऑफ केन्ड फूड, कि फ्रेश फूड वर्सेस केन्ड फूड जो है उसका कंपैरिजन दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में। ईटिंग इज एन एक्टिविटी दैट वी एज ह्यूमंस, अब ये पूरा बैकग्राउंड है, do at least 2 times a day. We live in a world where the variety of food is immense, and we are responsible for what we eat. We decide what we are about to eat and how it will affect our bodies. The purpose of this essay is to compare and contrast the differences between eating fresh food instead of canned food. The three main differences are flavor, health benefits and कॉस्ट। अब आप देखें कि हमने जो तीनों पॉइंट जो हमने डिस्कस करने हैं वो हमने मेंशन कर दिए। नंबर 1 पे केन्ड फूड और फ्रेश फूड के हम फ्लेवर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नंबर 2 पे हम उसकी हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि फ्रेश फूड के हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या फिर केन्ड फूड जो है उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होगा हमारा कॉस्ट। द मोस्ट notable difference between these two kinds of food is their flavor. Fresh foods have a great flavor and taste because they keep all their natural conditions. Canned foods, however, lack a lot of its flavor characteristic because there are some other chemical products added to the natural foods. It is logical that the fresh food will have greater taste and flavor when consumed just because of the time in which they have been prepared. कि हमने कंपैरिजन किया, उसके बाद हमने एक फ़ैसला कर दिया कि फ्रेश फूड जो है वो ज़्यादा जो है उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, उसका फ्लेवर भी अच्छा होगा, क्योंकि ये उस मौसम की प्रोडक्ट होती है जिस मौसम में उसको होना चाहिए। कंपेयरिंग बोथ टाइप्स ऑफ फूड वी नोटिस अनदर डिफरेंस, कि एक और डिफरेंस जो है देयर इज़ अ हेल्थ फैक्टर दैट अफेक्ट्स बोथ ऑफ देम, के हेल्थ के हवाले से है। Canned foods lose some of the original fresh food nutrients when stored, and also it has been tinned with many conservatives and chemical factors that prolong the shelf life and apparent freshness of the food, but it could also become toxic if consumed too often. ठीक है, तो अब हेल्थ के हवाले से भी हमें पता चल गया कि फ्रेश फूड जो है इट इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू दी केन्ड फूड, क्योंकि केन्ड फूड की लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। येट अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ फूड इज द कॉस्ट, के एक और फ़र्क क्या है वो है कीमत का फ़र्क है। Canned foods are much more expensive than the fresh foods. Here, the benefit of buying canned food is that they are easier to find. For example, in a supermarket,
Instead of the market like fresh foods, they require less work to prepare than the fresh food. Just open and serve. ٹھیک ہے. تو ایک یہ بھی پرسپیکٹیو ہے کہ جس میں کین فوڈ جو ہے اس کی اویلیبلٹی تو ہے لیکن ایکسپینسو ہوتا ہے. اب ہم نے تینوں پوائنٹس جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. Here are the main three differences between buying fresh food and buying canned food. As we can see, it comes down to a personal choice کہ یہ آپ کی ذاتی چوائس ہوتی ہے آخر میں کہ آپ کین فوڈ خریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ فریش فوڈ خریدنا چاہتے ہیں. بیسڈ آن دا ٹائم ایچ پرسن ہیز کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اینڈ ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو اینڈ دی امپورٹنس ہی اور شی گیوز ٹو ہز اور ہر نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ کہ آپ اپنی ہیلتھ کو کتنی پرائورٹی دیتے ہیں, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اور آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. یہ سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی چوائس میکنگ میں کہ ویدر یو آر گوئنگ ٹو بائی دا فریش فوڈ اور یو آر گوئنگ ٹو بائی canned food. Therefore, it is important that you consider your possibilities and choose the best type of foods for your convenience and lifestyle. تو اچھا یہی ہے کہ آپ اپنے لیے جو بھی بیسٹ ٹائپ آف فوڈ ہے اس کو اپنی کنوینئنس یعنی کہ آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے لائف سٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیکٹ کریں. اب آگے جی بات ٹرانزیشنز کی. ٹرانزیشنز پہ آلریڈی ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں لیکن اس کے باوجود دوبارہ بتاتا چلوں کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز اور ٹرانزیشنل فریزز جو ہیں یہ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ٹائپ آف ایسے کی پہچان ہوتے ہیں. اسپیشلی آپ لوگوں کے ایگزام کے حوالے سے چونکہ ٹائپ کا فوکس ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کا آپ نے مضمون لکھنا ہے تو اس ٹائپ کے اوپر آپ کا پھر فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹرانزیشنل ورڈز اور ڈیوائسز ہیں یہ آپ کے مضمون کو سموتھ اور کوہیرنٹ بنانے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو کمپیئر کرنے کے لیے جب آپ دو چیزوں کا کمپیریزن یعنی کہ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس میں سیمیلیرٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ورڈز ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں جس میں آلسو, ایز ویل ایز, both, in the same manner, in the same way, like, likewise, most important, same, similar, similarly, the same as اور to ان ایکسپریشنس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں when you are writing your comparison and contrast essay. ٹھیک ہے. سو کنٹراسٹ کرنے کے لیے ابھی جو ایکسپریشنز ہم نے دیکھے وہ کمپیریزن کے تھے. ناؤ لیٹ اس ہیو اے لک ایٹ دی ایکسپریشنز دیٹ کین بی یوزڈ ٹو شو دا کنٹراسٹنگ ریلیشن شپ. سو کنٹراسٹ کے لیے although, but, differ, even though, however, in contrast, instead, nevertheless, on the contrary, on the other hand, unless, unlike, while or yet. ٹھیک ہے. سو دیز آر دی ایکسپریشنز دیٹ کین بی یوزڈ ان دی کنٹراسٹ ایسے. ٹھیک ہے. تو دونوں کے حوالے سے ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہیں. آپ نے اگر تو آپ کمبائنڈ ایسے لکھ رہے ہیں تو آپ پھر دونوں ٹائپس کے ایکسپریشن یوٹیلائز کریں گے, اور اگر آپ انڈیویجول ٹائپ کا ایسے لکھ رہے ہیں کہ جس میں یا آپ جو ہے وہ کمپیریزن کر رہے ہیں یا پھر آپ کنٹراسٹ کر رہے ہیں تو پھر ایک ٹائپ کے ایکسپریشنز آپ کو چوز کرنا پڑیں گے. ناؤ لیٹ اس ہیو اے لک ایٹ دی ایگزامپل. آپ کی کتاب سے میں نے صرف یہ ایک ہی مضمون لیا ہے, اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں جس میں دبئی اور شارجہ کا آپس میں کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دبئی اینڈ شارجہ آر میجر سٹیز ان UAE. Each city is different although there are some similarities between the two. Both Dubai and Sharjah are the coastal cities یعنی کہ ساحل سمندر پر ہیں. They are prosperous and spacious and have foreign embassies and consulates. Furthermore, they are both tourism destinations. Each one of them has wide roads with high buildings. Their weathers are similar to which is hot and humid in the summer and warm and sunny in the winter. On the other hand, there are some differences between the two cities. For example, Dubai is considered more commercial
as a free zone and holds annual international shopping festival. It also has clean beaches and many five-star hotels. There are more tourists visiting Dubai than in anywhere in the Emirates. Sharjah, on the contrary, is a cultural city which is much quieter and relaxed. It is more cultural because you can find a lot of features like museum, libraries, and universities. There are a fewer traffic jams in comparison to Dubai, which is noisy and full of activity all the year round. جی تو اب یہ دو شہروں کے بیچ میں کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کا ایک آپ نے پیراگراف دیکھ لیا، ٹھیک ہے. اب جو ایگزام کے پرسپیکٹو میں آپ کو تین ٹائپس کے کوسچن آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے وہ پیراگراف بھی لکھنے کو کہا جا سکتا ہے، آپ کو مضمون بھی لکھنے کو کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یو کوڈ بی گیون سم ایکسپریشنس کہ آپ ان ایکسپریشنس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں، ان کو آپ یوز کریں سینٹینسز کے اندر، ٹھیک ہے. تو اب آپ اس پیسج کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا ہمیں ایکسپریشن دیے گئے ہیں، جس میں آلدو ہمیں دوسری لائن میں نظر آ رہا ہے، چوتھی لائن میں ہمیں یہاں پہ بوتھ کا ورڈ نظر آ رہا ہے جو کہ یوز کیا گیا ہے، فردر مور کا ورڈ ہے نیچے، اس کے بعد ایچ ون آف دیم ہے. اچھا دیر کا ورڈ آ گیا تو پتہ چل گیا کہ اگین سملیرٹی ہے. پھر آن دی ادر ہینڈ ہے، بلو پکچر کے نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو آن دا ادر ہینڈ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اب یہی سینٹینسز اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اگر آپ کو جملے لکھنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ سینٹینسز لکھیں جن کے اندر آپ ان ایکسپریشنز کو یوز کریں، تو آپ یہیں سے وہ والا کوسچن جو ہے کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم ایک کمپلیٹ مضمون پڑھیں گے. پیراگراف ہم نے پڑھ لیا، مضمون بھی آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے. مضمون کا ٹائٹل ہے دا چینجنگ پاکستانی فیملی، کہ پاکستان کے اندر جو خاندان کا کانسیپٹ ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. The family is important to people all over the world, although the structure of the family is quite different from one country to another country. کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا جو خاندان کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. In Pakistan, as in many countries in the world, the family structure is changing. کہ پاکستان کے اندر بھی خاندان کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہے. There are several similarities between the traditional and modern family. There are also some very important differences. ٹھیک ہے کہ اب یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے دیکھیں آپ تو یہ اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ میں اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے پوائنٹس جو ہیں جن پوائنٹس پہ ہم نے کمپیریزن کرنا ہے ان پوائنٹس کو مینشن نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. تو آپ نے کتاب سے ایک سٹیپ آگے جانا ہے، آپ نے ان پوائنٹس کو مینشن کرنا ہے کہ جن پوائنٹس کی بیس پہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے اوپر مختلف جو مثالیں پڑھی تھی اس اسٹیٹمنٹ کی، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. The man or the father in the traditional family is the sole bread earner. Similarly, the man or the father in the modern family is expected to do the same, but now the roles of a man and woman have somewhat changed, as both partners in modern family setup in most cases work and share financial responsibilities. کہ جو جدید دور کا خاندان ہے اس میں بھی والد کا کردار جو ہے وہ پیسہ کمانا، فیملی کو سپورٹ کرنا ہی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ یہ جو ذمہ داری ہے اس میں ہاتھ بٹاتی ہے اس کی وائف بھی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا گھر کے کام میں جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے اور وہ اس کی مدد کرتا ہے. The role of a woman in the traditional family setup is limited to taking care of the family needs. However, a woman in the modern setup is also does the same but now has multiple tasks to perform, such as looking after the home, a family and a career. کہ جو روایتی خاندان ہوا کرتا تھا اس روایتی خاندان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو عورت تھی اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرے اور خاندان کی ضروریات کو پورا کرے.
جدید دور میں بھی اس کا مین کردار تو یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے اور وہ ہے اس کا کیریئر. The modern woman works outside the home even after she has children. کہ بچے پیدا کرنے کے بعد بھی جدید دور کی جو عورت ہے وہ گھر سے باہر کام کرتی ہے. She is doing 2 jobs instead of 1. So she is busier and independent than the traditional woman. کہ روایتی عورت کی نسبت اس کی زندگی زیادہ مصروف اور جو ہے وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ یعنی کہ زیادہ آزاد ہے. The woman in the traditional family learns to live within her husband's income, whereas the modern wife has much more financial freedom and can take important decisions concerning the management of household. کہ پرانے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ اپنے خاندان کی جو انکم تھی اس کے اندر گزارا کرنا سیکھتی تھی، لیکن آج وہ چونکہ خود کمائی بھی کرتی ہیں تو اس حساب سے وہ آزاد فیصلے جس میں گھر کی مطلب کہ مینجمنٹ کے حوالے سے وہ آزاد فیصلے لے سکتی ہیں. Therefore, one can say that in many modern families today, both husband and wife work and contribute equally in finances and share equal responsibility in running the household. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج گھر کے یعنی کہ فائنینشیل مالی معاملات میں اور جو باقی گھریلو ذمہ داریاں ہیں اس میں ایکول کردار ہے ہسبینڈ کا اور وائف کا. In addition, the man of a traditional family usually takes big decisions about financial matters of the house, but in a modern family setup, the man shares these decisions with his working wife. Also, the traditional man discusses different matters with his wife and helps with the housework. ٹھیک ہے. Second last paragraph ہے in a traditional family setup, ladies stay at home and are always there for their children. کہ جو روایتی خاندان کا نظام ہوتا ہے اس میں لیڈیز یعنی کہ خواتین گھر پہ رہتی ہیں اور وہ بچوں کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کرتی ہیں. However, today in a modern family setup where both partners have jobs, their children are either taken care of by their grandparents or left with maids or at a daycare center for some hours till the parents pick them up. کہ جو روایتی خاندان تھا اس میں خواتین گھر پہ رہتی تھی بچوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن آج چونکہ دونوں پارٹنرز جو ہیں ان کو جابس کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے بچے جو ہیں یا تو وہ نانی نانا دادی دادا ان کے پاس ہوتے ہیں یا پھر وہ نوکرانیوں کے پاس ہوتے ہیں یا پھر ان کو ڈے کیئر سینٹرز میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب والدین نوکری سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ ان کو پک کر لیتے ہیں. In conclusion, the Pakistani family of today is different from the family of say 30 years ago. کہ جو 30 برس پہلے کا خاندان تھا اس کی نسبت آج کا خاندان ڈفرینٹ ہے. The roles of the father, mother and children have changed as more and more women work outside the home. Future may bring more major changes to the family structure. کہ آج پاکستان کے اندر خاندان کا نظام جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے اندر کافی بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو دی فیملی سسٹم دیٹ واز 30 ایئرس اگو. اور مستقبل میں اس کے اندر مزید تبدیلیاں آئیں گی. ٹھیک ہے، اب فیملی کا سائز جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہوگا. پیرنٹس جو ہے اب آپ دیکھیں نا فیوچر میں کیا آ رہا ہے. اب ہمارے ہاں اولڈ ہومز کا کنسیپٹ نہیں تھا لیکن پچھلے 8 10 15 سالوں سے یہ اولڈ ہومز کا بھی یا پھر سویٹ ہومز کا بھی کانسیپٹ آ گیا جس میں لوگ جو ہے وہ بوڑھے والدین کے جن کی وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتے ان کو وہ اولڈ ہومز میں چھوڑ دیتے ہیں جا کے. اور تو اس طرح سے اب فیملی کا سائز جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کا سٹرکچر جو ہے اور جو آپ کا بنیادی سسٹم تھا اس کے اندر بھی کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ از آل فار compare and contrast. Essay we have looked at a compare and contrast paragraph, we have looked at compare and contrast essay as well, and we have discussed the 3 major ways in which you can organize your comparison and contrast essay. ٹھیک ہے، ہول ٹو ہول اسٹرکچر ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد ہم نے سملیرٹیز ٹو ڈفرنٹ اسٹرکچر دیکھ لیا اور پھر آخر میں ہم نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمپیریزن جو ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا.
ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ اینڈ آئی ہوپ دیٹ دس lecture proves helpful for you. Thank you so much for listening. Take care. Allah Hafiz.